بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت ناہم کے لیے عزیز طلباء، کل ہم نے سورہ انفال کا رکوع نمبر 4 شروع کیا تھا، الدرس الثانی الف۔ عزیز طلباء، ہم نے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک پڑھا تھا اور ان آیات کا ترجمہ یاد کرنے کو دیا گیا تھا اور اس سے متعلقہ چند مختصر سوالات جوابات بھی آپ کو دیے گئے تھے۔ امید ہے آپ نے یہ سوالات جوابات اچھے انداز میں یاد کر لیے ہوں گے۔ اب ہم اگلی مزید جو آیات اس درس کی رہتی ہیں، اس سبق کی رہتی ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک۔ اس کے لیے کتاب ہم کھولیں گے۔ عزیز طلباء، ہم سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ دیکھیں۔ وما لہم، اور کیوں نہ ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دیتا، وہم یصدون، اور وہ روکتے تھے، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، اولیاء، اس کے ولی، اس کے متولی، ان اولیاءہ، اس کے متولی تو وہ لوگ ہیں، الا المتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ عزیز طلباء، آپ نے پیچھے سبق میں پڑھ لیا کہ مشرکین نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہ بھیجنے کی 2 وجوہات بتلائی تھیں جو کل کی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور آج کی اس پہلی آیت میں اللہ رب الجلال یہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ یہ مشرکین عذاب کے مستحق تھے، ان کے کام ایسے تھے، ان کی حرکتیں ایسی تھیں جن حرکتوں کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق تھے۔ مثال کے طور پر مسجد حرام یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو بنایا تھا، تو اس کے بنانے والے پرہیزگار لوگ، لہٰذا اس بیت اللہ، مسجد حرام، خانہ کعبہ، اس کے متولی اور اس کا انتظام سنبھالنے والے تو متقی پرہیزگار نیک لوگ ہی ہو سکتے ہیں، یہ مشرکین کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ عذاب کے مستحق تو تھے، کیوں اللہ ان کو عذاب نہ دیتا حالانکہ وہ تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمرہ کا ارادہ کیا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، روک دیا گیا۔ وما کانوا اولیاءہ، اس لیے فرمایا کہ یہ اس کے متولی بھی نہیں تھے۔ اس کے متولی کون سے لوگ ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، جو پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان کی عبادات بیت اللہ میں کیا عبادات ان کی ہوتی تھی۔ وما کان صلاتهم، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا سوائے مکاءً، سیٹیاں بجانا، و تصدیہ، اور تالیاں بجانا، یہ ان کی عبادت ہوتی تھی۔ فذوقوا العذاب، مزہ چکھو عذاب کا، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ تو یہ جو مشرکین تھے، جب مسلمان وہاں عبادت کرتے، نماز پڑھتے، تو یہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اس انداز میں مسلمانوں کی عبادت میں خلل کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتے، تو اس کو یہ عبادت سمجھتے تھے۔ یہ جو سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اس کو یہ مشرکین عبادت سمجھتے تھے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، اس عذاب کا تم مزہ چکھو۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کریں گے اپنا مال، اور خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ فسینفقونها، ان قریب وہ خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت، افسوس، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے۔ عزیز طلباء، اس آیت کے اندر غزوہ بدر میں مشرکین کے بڑے سردار مارے گئے اور کافی سارا نقصان ہوا۔ اب جب یہاں سے واپس ہوئے تو جن لوگوں کے عزیز رشتہ دار مارے گئے تھے، انہوں نے ابو سفیان سے مطالبہ کیا کہ دیکھو ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، ہمارا اتنا مال بھی خرچ ہو گیا، ہمارے اتنے بندے بھی مارے گئے، اب آپ ہماری معاونت کریں، مدد کریں۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب غزوہ بدر کے لیے 1000 کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر لوگ راستے میں مال خرچ کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے بھی خوب مال خرچ کیا، جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے، اونٹ ذبح کرتے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ تھیں، اور خوب جو ہے یہ شور و شغب کے ساتھ آ رہے تھے۔ لیکن جب بدر کا انجام ہوا اور اس میں کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، کافروں کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلیل کروایا، اب یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بنا کہ ہم نے اتنا مال بھی خرچ کیا اور اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو اسی کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ اور بھی خرچ کریں گے مزید۔ پھر انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر بھی خرچ کیا، پھر وہاں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح احزاب کے موقع پر بھی خرچ کیا، وہاں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اور خرچ کریں گے، لیکن عنقریب یہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بنے گا، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور یہ کافر جتنے ہیں یہ سارے کے سارے جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ساری دنیا کا ایک ہی مذہب ہے، اور سارے کافر ایک دوسرے کی معاملت اور مدد کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کے اندر اکٹھا کریں گے۔ پھر فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، ویجعل الخبیث، اور بنا دے ناپاک کو، بعضہ علی بعض، بعض کو بعض پر، فیرکمہ جمیعا، پھر ان کو وہ جمع کرے گا اکٹھے، فیجعلہ، پھر ان کو ڈال دے گا، فی جہنم،
جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو دن رکھا ہے، قیامت کا دن، فیصلے کا دن، جس میں بعض لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور بعض کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو دنیا کے اندر تو کسی انسان کے ماتھے پہ جنتی ہونا نہیں لکھا ہوا، سارے اکٹھے آپس میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان میں سے کون سا جنتی ہے کون سا جہنمی ہے۔ لیکن اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ یہ جنت اور جہنم کا سلسلہ اللہ پاک نے اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ نیک لوگ کون سے ہیں اور برے لوگ کون سے ہیں، پاک لوگ کون سے ہیں، ناپاک لوگ کون سے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے پاک اور ناپاک کو الگ کر دے گا، اور پھر جو ناپاک ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ڈھیر بنا کر پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ بڑے گھاٹے پانے والے ہیں، بڑا نقصان پانے والے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کی ان آیات کا آپ نے ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے، اور سوالات جوابات تو آپ نے کل کر لیے تھے۔ یہ الفاظ، الکلمات و تراکیب ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ آیات نیچے آ رہی ہیں، ان کا مفہوم آپ کو سبق کے دوران سمجھا دیا گیا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات کی بنیاد پر ان پر عذاب نہیں بھیجا، وہ وجوہات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر یہ جو آیت ہے ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا ذکر کیا ہے کہ جو مشرک مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں بڑا خوشی خوشی سے اپنا مال خرچ کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی تو یہ خرچ کر رہے ہیں، مزید بھی خرچ کریں گے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بنے گا، پھر ان کو انجام کار جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ عزیز طلباء، آیات کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور یہ مشق کا کام اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ نوٹس آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں PDF میں، ان نوٹس سے بھی آپ ساتھ ساتھ استفادہ کر سکتے ہیں۔ مختصر سوالات جوابات، آیات کا مفہوم، یہ ان میں موجود ہے، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے عزیز طلباء اپنا کام کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔